الرحيم إما يأتينكم مني هدى الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. دنیا میں بسنے والا ہر انسان کامیابی کی تلاش میں زندگی بسر کر رہا ہے. کسی نے پیسے کو اپنی کامیابی سمجھا، کسی نے کاروبار کو اپنی کامیابی سمجھا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے زمین کی طرف بھیجا تو اللہ نے ایک پیغام دے کر اپنے نبی کو زمین کی طرف بھیجا کہ اپنی امت والوں کو بتا دیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی کام کرتے جاؤ لیکن اگر کامیابی تمہیں حاصل ہوگی تو میری طرف سے اتری ہوئی ہدایت پر عمل کرنے سے کامیابی حاصل ہوگی. اب قرآن سے پوچھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک پیغام دیا تھا کہ امت والوں کو پیغام دینا ہے کہ میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں کامیابیاں ملے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہدایت کہتے کس کو ہیں، کس چیز پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کامیابیاں ملیں گی. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. فرمایا اما یاتینکم منی ہدی. رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک پیغام دے کر بھیجا. اما یاتینکم منی ہدی، میری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آ جائے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے میری ہدایت کی تابعداری کر دی اس پر کل قیامت کے دن کوئی خوف اور اسے کوئی غم لاحق نہیں ہوگا. یا اللہ اس ہدایت سے کیا مراد ہے؟ رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی. وہ رمضان کا مبارک مہینہ جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، خدا وہ ہدایت والی کتاب ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو رب ذوالجلال نے پیغام دے کر بھیجا تھا، اس پیغام کا مقصد اور منشور یہ تھا کہ اس ہدایت سے مراد قرآن مجید ہے. جس نے قرآن کی تابعداری کر دی، قرآن کی تابعداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح قرآن مجید کی صرف تلاوت کر دی، اس کو قرآن کی تابعداری نہیں کرتے کہتے، بلکہ قرآن مجید کی تابعداری یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے تمام فیصلے قرآن کے مطابق کرنا ہوں گے. رب ذوالجلال نے ایک مقام پر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. رب ذوالجلال نے زمانے کی قسم اٹھا کر فرمایا سارے کے سارے انسان گھاٹے پہ ہیں،
سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ انسان گھاٹے پہ نہیں ہے، وہ انسان خسارے پہ نہیں ہے جس نے ایمان لے آیا۔ اب ایمان انسان کا تب کامل ہوگا جب انسان اپنے فیصلے قرآن کے مطابق کرے گا۔ رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ رب ذوالجلال نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، آپ کو اپنا فیصل نہ مان لے۔ اب پیغمبر علیہ السلام تو ہم میں موجود نہیں ہے، اب ہم نے کس کو حاکم بنانا ہے، کس سے اپنے فیصلے کروانا ہے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے حتی یحکموک، اگر پیغمبر کی ذات ان میں موجود ہو تو اس وقت وہ فیصلہ اپنا اللہ کے پیغمبر سے کروائے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کا سر اس لیے قلم کیا تھا کہ اس نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں حتی یحکموک، اگر وہ نبی ان میں موجود ہو تو اس وقت وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، لیکن اگر وہ نبی موجود نہ ہو تو پھر اس کی کتاب کو وہ اپنا فیصل مانتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دلیل مل گئی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں لیکن وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنا فیصلہ قرآن سے کروایا ہے۔ تو ہمیں سبق مل گیا، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں لیکن وہ انسان کامیاب ہے جو ایمان لے کر آیا ہے، اور ایمان اس کا کامل ہوتا ہے جو اپنے فیصلے قرآن اور حدیث کے ذریعے کرتا ہے۔ ارے اللہ کی ذات مبارک ہے، قرآن مجید تو ایسی لاریب کتاب ہے، ہمیں اس سے فیصلے کیوں نہ کروائیں؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو قرآن سے، اللہ کی برکت حاصل ہوتی ہے تو قرآن سے۔ اللہ کی ذات مبارک ہے، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب وہ ذات تو مبارک ہے، اب اللہ کی برکت کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، کہ قرآن مجید سے برکت حاصل کرو۔ یا اللہ قرآن سے برکت کیوں حاصل کرنی ہے؟ برکت تو تیری، مبارک تو تیری ذات ہے، ہم نے قرآن سے برکت کیوں حاصل کرنی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیا فَإِنَّهُ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت اس لیے حاصل کرنی ہے، یہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ہے۔ تو میں نے موضوع شروع کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے اما یأتینکم منی ہدی، کہ میری طرف سے اگر ہدایت آ جائے، اس ہدایت سے مراد قرآن مجید ہے، تو معلوم ہوا فمن تبع ہدایا، جس نے اس قرآن کی تابعداری کر دی فلا خوف علیہم ولا